بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ کا اور شارجہ میڈیا کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں دعوت دی اور ایک دین کے پروگرام میں شریک ہوئے۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ہمیشہ اچھی امید رکھنا، یعنی دین اسلام کی طرف سے انسان کے لیے ایک قیمتی ترین اور اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ انسان ہمیشہ پر امید رہا کرے، اچھی امید رکھے، مثبت انداز میں وہ سوچا کرے، اور یہ کہ نا امیدی اور مایوسی اور یہ کہ منفی قسم کی سوچ سے، منفی قسم کی باتوں سے ہمیشہ گریز ہی کیا کرے۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی بارے میں مفصل رہنمائی حاصل کی جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا ہمیشہ اچھی امید رکھنا دینی تعلیمات کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء و امام المتقین، نبینا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کی طرف آپ نے دعوت دی ہے کہ اچھی امید رکھنا یا اچھی سوچ کو پروان چڑھانا، یہ ایک انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ صحیح ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی لیے جگہ جگہ فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود امید دلائی ہے انسان کو کہ اے انسان تو نا امید نہ ہو، کسی بھی چیز سے بھی نا امید ہونے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ قرار دیا۔ جی سبحان اللہ۔ ایک شخص گناہگار ہے، ایک شخص خطا کار ہے، ایک شخص سے غلطی ہو گئی ہے، تو پھر بھی اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے، دیکھیے اللہ رب العزت گناہگار لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، دیکھیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ قُلْ، اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے میرے بندوں سے کہ اے میرے بندو، الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جنہوں نے اپنے آپ پر غلط کام کیے، گناہ کے کام کیے، اپنے آپ پر اسراف کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یعنی اب غلطی ہو گئی مجھ سے، جرم ہو گیا، ظلم ہو گیا، نقصان ہو گیا، اب اس کی تلافی کیا ہو؟ میں کس سے معافی مانگوں؟ میں کس کی رحمت میں آؤں؟ تو اللہ رب العزت اس شخص کو امید دلاتے ہیں، تم بھی میرے بندے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام خطاؤں کو، تمام غلطیوں کو، تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو آیت کریمہ میں آپ دیکھیے انسان کو امید دلاتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نا امیدی سے منع فرما رہے، مثبت پہلو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ یعنی پہلے تو مومن کو چاہیے کہ
گناہوں سے بچنے کی مکمل اور مخلصانہ کوشش اور فکر و جستجو کیا کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انسان ہے، بشر ہے، کمزور ہے، بالکل فرشتہ تو نہیں ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو گئی، اور غلطی تو ہر ایک سے کبھی نہ کبھی سرزد ہو ہی جایا کرتی ہے کہ انسان کوئی معصوم نہیں۔ اب غلطی سرزد ہو جانے کے بعد بعض اوقات اگر کوئی اتنا بڑا جرم انسان سے سرزد ہو گیا ہو، اب اگر اس کے دل میں یہ کبھی خواہش پیدا ہو کہ کاش مجھے اللہ کی طرف سے معافی نصیب ہو سکے، میری آخرت سنور سکے، لیکن شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تم اتنے بدترین انسان، اتنا بڑا گناہ اور تمہارا اتنا بڑا جرم ہے، تو تمہارے لیے معافی کہاں؟ تو یہ سوچ کر وہ پھر توبہ استغفار سے گویا کہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ بالکل، تو یہ اس کے لیے خسارہ ہے، بالکل یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو یوں شیطانی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ انسان کا کام ہے معافی مانگنا، اس کے بعد اللہ کے حوالے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، بالکل۔ جی مزید اس سلسلے میں؟ جی بالکل، لا شک اللہ رب العزت سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ قرآن میں ایک قصہ ہے عجیب قسم کا، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جائیے فرعون کو سمجھائیے، یہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ جی، انہو طغا اذهبا الى فرعون انہو طغا، یہ تو تجاوز کر گیا، سرکشی دکھا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ میں کیسے جاؤں، ان کے ہاں ایک میں آدمی قتل کر چکا ہوں، جی وہ بھی غلطی سے۔ جب صحیح ہے، آپ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے رشتہ دار یا اپنے دوست کی دفاع کر رہا تھا، تو بچا رہے تھے، تو ہاتھ لگ گیا اس فرعونی کو، اور وہ چل بسا۔ جی ہاں، تو اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ ایک چیز ہے، اندیشہ ہے کہ اللہ مجھ سے تو یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ اس کی قوم کے ایک شخص کو، گویا کہ میں غلطی سے، اس کی قوم کا ایک شخص مجھ سے غلطی سے مارا جا چکا ہے۔ اب اتنی بڑی غلطی مجھ سے واقع ہو چکی ہے، تو اور اس نے میرے لیے سزائے موت کا اعلان کر چکا ہے، اور میں تو اسی سے بھاگا چھپا پھر رہا ہوں۔ بالکل صحیح ہے۔ اب اللہ رب العزت انہیں تسلی دے رہے، موسیٰ اب فوراً دیکھیے، فوراً تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوگا، آئندہ ان کی غلطی مجھ سے انشاءاللہ نہیں ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ جی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فغفر اللہ، فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کو معافی دی۔ نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، غلطی ان سے سرزد ہو گئی ہے، اقرار کیا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے معاف کر دی۔ جی، یہ جو دعا آپ نے جس کا تذکرہ فرمایا ہے، اس میں ایک بہت بڑا نیک شگون ہے، بلا شک امید کا پہلو ہے، بالکل، اور ہمارا آج کی اس نشست میں موضوع گفتگو بھی ہے یہ پر امید رہنا۔ بالکل، اور ہر مسلمان کو اٹھتے بیٹھتے، ورنہ کم از کم یہ کہ جتنا بھی زیادہ ہو سکے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، بلا شک۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، بالکل، یا اللہ مجھ پر، اپنی جان پر بڑا ظلم ہو گیا ہے، اب یا اللہ میرے رب تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اس میں امید کا پہلو یہ ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ کہ فاغفر لی، بلا شک، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، فوراً اسی آیت میں، یعنی درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، فرمایا کہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ اللہ نے انہیں معاف بھی فرما دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ سبحان اللہ۔ تو یوں یہ خیال ذہن میں رکھتے ہوئے بالکل بالکل، بلکہ آپ اس کو اور تھوڑا سا آگے لے جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں سے بھاگتے بھاگتے جب مدین پہنچ جاتے ہیں، جی، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو، جو ان کے ساتھ بکریاں تھیں، ان کو پانی پلا کے درخت کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں، تو پھر اللہ سے امید لگا بیٹھتے ہیں۔ جی جی بالکل، اللہ سے امید لگا بیٹھتے ہیں، یا اللہ میں آپ کے خیر کا محتاج ہو چکا ہوں، طلبگار ہوں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جی سبحان اللہ۔ دیکھیے وہاں پھر ایک مثبت پہلو ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے، انشاءاللہ مجھے اللہ رب العزت ضرور میرے ساتھ دے گا۔ تو یہ ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے مجھ سے غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں،
اللہ تعالیٰ اس کی غلطی اور اس کے گناہ کو ضرور معاف فرما دے گا۔ تو یہ تمام گفتگو ابھی تک جو آپ نے فرمائی ہے، اس کا تعلق ہے بندے اور اللہ کے درمیان کے معاملات سے، بلا شک کہ انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو اللہ سے معافی کا جو معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں انسان پر امید رہے، نا امیدی اور مایوسی کا شکار نہ ہوا کرے۔ بلا شک لیکن یہ جو تعلیم ہے اور جو ہماری گفتگو ہے کہ پر امید رہنا، جی، اچھی امید رکھنا، تو اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے ہر شعبے سے، اس میں وہ کوئی شک دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں۔ نہیں، بلا شک۔ تو مزید گفتگو کو اس حوالے سے بھی آگے بڑھائیے گا۔ جی، تو دیکھیے پہلی چیز تو دیکھیے اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، ساری امیدیں تو اللہ رب العزت ہی سے ہیں، صحیح اور جب تک زندگی ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان اپنی آخری عمر میں بھی اللہ رب العزت سے نا امید نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں۔ بہت ساری غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھوں، خوشگمانی رکھ خوشگمانی رکھوں۔ لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله باللہ تعالی، تعالی، یہ بلا شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ بالکل۔ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ بلکہ ایک حدیث قدسی بیان کی جاتی ہے، ان اللہ عز وجل قال انا عند ظن عبدی بی ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اس کے گمان کے امید کے مطابق ساتھ مطابق ہوں۔ جی اگر وہ میرے ساتھ اچھی امید رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، تو میں فلاح ہو، یہ اس کے لیے ہے۔ جی اور اگر وہ میرے ساتھ برا ظن رکھتا ہے یا برا گمان رکھتا ہے، برا سوچ رکھتا ہے، تو فلاح ذالک، یہ اس کے لیے ہے فرمایا۔ لا حول ولا قوة۔ یعنی اللہ نے یہ فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے جیسی امید رکھے گا مجھے ویسا ہی پائے گا، بلا شک اچھی امید رکھے گا تو اللہ کی طرف سے اچھا ہی ہوگا، ہوگا، بلا شک۔ اور اگر بری اور برا گمان اور بری امید رکھے گا تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جائے گا۔ گویا یہ تو ایک طرح خود انسان کے اپنے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے یہ بالکل چیز دی بالکل، اسی چیز کو جیسے حضور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ اگر بڑے کو یا کوئی ملازم اپنے آفیسر کو جی یوں کہتا ہے کہ آج تک ہمیں آپ سے ملا ہی کیا ہے، تو جی اگر آفیسر اسے یا باپ اپنے بچے کو کچھ دینا بھی چاہتا ہو تو دل تو کہے گا کہ چلو بیٹھ پھر جاتا ہے، ایسے ہی صحیح۔ ایسے ہی صحیح، جی تم اگر یہ کہتے ہو کہ آج تک تمہیں مجھ سے ملا ہی کیا ہے تو چلو پھر ایسے ہی صحیح، بلا شک، جیسے تم کہہ رہے ہو پھر یہی ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ بالکل اچھی امید اور اچھا گمان اور حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ضروری ہے، بالکل صحیح۔ تو اس سلسلے میں یعنی پر امید رہنا، اچھی امید رکھنا، تو اس بارے میں ایک دین اسلام کی تعلیم یہ بھی ہے کہ اس کا ایک پہلو اور ایک باب یہ بھی ہے کہ انسان باتیں بھی اچھی کیا کرے۔ بلا شک۔ تو اس سلسلے میں وقفے کے بعد سنیں گے تفصیل آپ کی زبانی۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے گفتگو فرمائی کہ ہمیشہ اچھی امید رکھنا، پر امید رہنا، مایوسی اور نا امیدی سے پرہیز کرتے رہنا۔ جی تو اسی سلسلے میں دین اسلام کی ایک تعلیم یہ ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطالعے سے بھی یہی بات واضح و ثابت ہوتی ہے کہ دل میں جو اچھی امید ہے، مزید یہ کہ انسان زبان سے بھی ہمیشہ ایسی بات ہی کہا کرے کہ جس میں امید کی جھلک ہو۔ بلا شک، اس میں جو ہے نا امیدی کی جھلک موجود نہ ہو۔ صحیح ہے، آپ کسی کو پکاریں تو اچھے الفاظ سے پکاریں، صحیح، جسے خود نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم، جب کسی کو آواز دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے، یا نجیح، یا راشد، یا فلان، جی یا عبداللہ۔ صحیح، اس میں دیکھیے ایک پہلو، اچھا پہلو ہے، جی، ایک امید کا کامیاب پہلو، شخص، امید کا پہلو، روشن پہلو، روشن پہلو، یا راشد یعنی اے ہدایت یافتہ انسان۔ جی
تو یہ بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. یا نجیح، اے کامیاب آدمی. بلا شک. تو یہ کتنا اچھا اس میں امید کا پہلو ہے، حتیٰ کہ روشن پہلو دیکھیے ہے. بعض لوگ جب آپس میں کوئی کسی بات پہ الجھتے ہیں جی تو وہاں کہتے ہیں ہداک اللہ ہو. جی، اللہ تمہیں ہدایت دے. کتنی اچھی بات ہے. بالکل درست. صلی علی نبی، جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. تو یہ ہماری صلی اللہ عادت علیہ میں شامل ہو جائیں کہ صحیح. روزمرہ کے کاموں میں ہم اچھے الفاظ سے اپنے بچوں کو یاد کریں، دوسرے بچوں کو یاد کریں، عام لوگوں کو یاد کریں. جی اور دیکھیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب کسی کو پکارتے تھے تو ان کے القاب کے ساتھ پکارتے تھے. صحیح ہے. ابو فلان، ابو عبداللہ، جی ابو راشد، اس طرح کے الفاظ سے یاد کرتے تھے کیونکہ اس میں ایک امید کا پہلو بھی ہے اور سننے والے کو اچھا بھی لگتا ہے کہ صحیح یہ ہے اس کہ ایک نے نعمت کا تذکرہ ہے. نعمت کا تذکرہ ہے. صحیح ہے. تو یہ انسان کی عادت میں شامل ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیرۃ وخیرھا الفال. فرمایا جی. بدشگونی نہیں ہے، جی بدشگونی نہیں ہے بلکہ نیک فال اچھا شگون ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ فال کیا ہے یا شگون کیا ہے؟ صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم. اچھی بات ہے جو تم سنتے ہو تم میں سے کسی سے. تو یہ اچھی بات جو ہے یہ ایک اچھا راستہ انسان کے لیے نکالتا ہے. جی اگر بھلے پریشان حال انسان ہی کیوں نہ ہو اس سے آپ اچھی بات کریں، اس کو تسلی دیں جی. تو یقیناً اس کا دل اگر باقاعدہ کوئی لمبی چوڑی تفصیل والی کوئی گفتگو نہیں بھی ہے بالکل تو کوئی یعنی مختصر سی بات یا اسے پکاریں ایسے نام سے یا ایسے لقب سے کہ جس میں روشن پہلو پایا جاتا ہو. بلا شک. اب خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیجئے، جب آپ کے ہاں آپ کے حضرت فاطمہ کے ہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں جی تو دونوں کے نام اسی شگون سے حسن اور حسین رکھتے ہیں. صحیح. کیونکہ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بہت ہی اچھے نام ہیں. اچھے نام ہیں. پہلے حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی جی بالکل، اور پھر حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی. تو اس نسبت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس میں ایک اچھا شگون ہے. جی اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بچوں کا نام بھی اسی پہلو سے ہی رکھنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے. صحیح ہے. بچے کا نام تو ہمیشہ اچھا ہی ہونا چاہیے. اچھا ہی ہونا چاہیے. اگر کوئی نامناسب سا نام رکھ دیا تو بچے کو تو اس وقت کوئی شعور نہیں ہے. بالکل. بڑا ہوگا تو جب ہر کوئی اس کا نام سن کر چونکے گا جی بالکل اور ہنسے گا کہ یہ بھی کوئی نام ہے بلا تو شک. سب سے پہلے اس کے دل میں اپنے ماں باپ کے خلاف ہی نفرت پیدا ہوگی بلا شک کہ میرے ماں باپ کو دنیا میں اور کوئی نام نہیں ملا تھا اور مجھے ہمیشہ کے لیے ایک تماشا بنا دیا دنیا کے سامنے. صحیح. تو اچھا نام ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ مزید یہ بھی کہ نام کے علاوہ جو کوئی لقب وغیرہ بھی ہو تو وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں نا امیدی کا پہلو نہ ہو، کوئی تاریک پہلو نہ ہو. بالکل. بہت سے شاعر لوگ، ادیب قسم کے لوگ اپنے نام کے ساتھ جو ایک تخلص لگایا کرتے ہیں جی جی جسے تخلص کہتے ہیں یا لقب بھی کہتے ہیں، بالکل. یا جسے عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ ادبی نام ہے. ادبی. جی جی کہ جو کوئی بھی شاعر ہوتا ہے یا ادیب ہوتا ہے ایک اس کا اصلی نام ہے، ایک ادبی نام ہے، اسی سے وہ یا مشہور کہتے ہوتا ہے ہیں زیادہ تر. قلمی نام ہے، اسی سے وہ زیادہ مشہور ہوتا ہے. مشہور ہوتا ہے. جی اب کسی نے اپنے نام کے ساتھ لگا رکھا ہے جو اس کا ادبی نام ہے، مثلا یہ کہ اداس، یہ بھی کوئی نام ہے اداس. یقیناً یہ تو کسی نے لگا رکھا ہے غمگین، بلا شک. کسی نے لگا رکھا ہے مجروح یعنی زخمی. تو جب وہ زخمی خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ہاں بلا شک تو پھر اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہوگا. اس کی ایک مثال بھی ہمیں نظر آتی ہے. بالکل بلا شک اس میں مثال ہے. دیکھیں حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ ان کے دادا جو ہے ان کے باپ جو ہے یا ان کا دادا جو ہے ان جی کے یعنی والد سعید صاحب کے کو، دادا، سعید کے دادا جی جن کا نام تھا حزن، حزن یعنی غم. غم. اب وہ اپنے بیٹے کو یعنی حضرت سعید کے والد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ جی تو اس نے کہا حزن ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فرمایا انت سہل.
جی کہ تمہارا نام کہ سہل ہے، تمہارا نام سہل ہے، یعنی آسانی، سہولت. آسانی. دیکھیے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اس کے لیے نام پسند فرمایا. پسند فرمایا. ایک تو اس میں برکت تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نام تبدیل کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ اس کا نام ہے حزن، حزن یعنی غمگین، اداس، پریشان. اور سہل آسان. آسان کی زندگی کے ہر معاملے میں اس کے ساتھ سہولت ہو، بالکل کامیابی اس کا مقدر بنے، بلا شک، نہ یہ کہ روتا پھرے. بلا شک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سہل رکھا. جی تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے اس نام کو جو میرے باپ نے رکھا ہے میں اسے چینج نہیں کروں گا، جی نہیں اسے میں بدلوں میں گا، بدلنا نہیں چاہتا بدلنا نہیں چاہتا. کہ میرے باپ نے یہ نام رکھا ہے پیار سے. سبحان اللہ. اب اندازہ کیجئے اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. اور باپ بھی بہت عجیب تھا کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام حزن رکھا، بلا کہ شک اداس. تو یہ کیسا نام ہے؟ یہ کیسا نام ہے؟ جی. اب حضرت سعید بن مسیب جو ہے وہ بہت بڑی تابعی، بہت بڑے عالم ہے. جی وہ فرماتے ہیں کہ اس نام کا اثر ہمارے پورے خاندان پر ہمیشہ رہا. نسل در نسل سب غمگین ہی اب غمگین اداس رہے. رہے. سبحان اللہ. اندازہ کیجئے. لا حول ولا ایک تو قوت دیکھیے اللہ کے نبی نے جب بدل دیا تھا تو خوشی سے اس کو قبول کرنا چاہیے تھا. صحیح ہے. واقعی اللہ کے نبی نے میرے لیے یہ چیز اختیار فرمائی ہے. جی جی. تو یہ لیکن اس نے اسی نام کو برقرار رکھا جو اس کے باپ نے رکھا تھا، اس کا نام یعنی حزن، اداس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ نام کے ساتھ آپ ہمیشہ اچھا شگون لیتے تھے. حتیٰ کہ جب آپ کسی معاملے میں کسی وفد کو یا کسی غزوے میں کسی کو امیر بنا کر یا کسی عامل کو بھیجنا چاہتے تھے تو عامل یعنی گورنر، گورنر وغیرہ کو، تو بلا کے اس سے سب سے پہلے اس کا نام پوچھتے تھے. جی اگر نام کوئی اچھا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انشاءاللہ یہ کام بھی بہت اچھا ہوگا. جی جی. تو اس کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا شگون لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوشی محسوس فرماتے تھے. جی صحیح ہے. تو جب گفتگو یہ چل رہی ہے کہ اچھا نام اور یہ کہ اچھا گمان اور اچھی امید رکھنا، ہمیشہ پر امید رہنا، تو دین اسلام کی اس تعلق سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ انسان معاشرے میں اگر کوئی ہمارے ارد گرد بیمار پڑ گیا ہو جی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عیادت کریں، مزاج پرسی کریں، تیمارداری کریں، خبر گیری کیا کریں. بالکل. یہ کہ بھی ہمارے لائق کوئی کام ہو، کوئی خدمت ہو، بلا شک. اور اس موقع پر ہم اسے امید دلائیں، اچھی باتیں کیا کریں جس سے اس کی امید بڑھے. بلا شک. اور یہ کہ امید کی شمع روشن ہونے لگے، نہ یہ کہ اسے نا امید کیا جائے کہ تمہارے جیسا ایک اور بھی تھا اسی بیماری کا شکار، اللہ اکبر. وہ تو لڑک گیا بالکل بیچارہ. بالکل. سبحان اللہ. دیکھنا وہ ایسی بات کیا نہیں محسوس کرے گا بیچارہ. جی. تو اس بارے میں فرمائیے گا. اس بارے میں دیکھیے یقیناً ایک تو یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو تو بیمار پرسی کے لے جانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جایا کرتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفا کی دعا بھی فرماتے تھے. جی. تو یہ ہے معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک تو جائیں، یا ہسپتال میں ہے یا اس کے گھر پہ ہیں تو جا کے ایک تو اس کی شفا کے لیے دعا کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائیں. اور دوسری چیز یہ ہے اس سے نا امیدی کی باتیں نہ کریں، جی بلکہ امید کی بات ہی کریں. جی. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اس حوالے سے، کسی بڑے عالم کی ایک کتاب میں یہ عبارت میری نظر سے گزری کہ اگر ہم اسے دیکھ رہے ہیں مریض کو کہ کل جب ہم آئے تھے اس کی عیادت کے لیے اور آج جب ہم آئے ہیں تو اس کی حالت کل سے بہتر نظر نہیں آ رہی، یا شاید کل سے بدتر نظر آ رہی ہو، خدا نخواستہ. بالکل بالکل. پھر بھی ہمیں اس سے یوں کہنا چاہیے کہ آج تو تم اچھے نظر آ رہے ہو، کل سے بہت اچھے ہیں. جی. جی. تو ان عالم نے یہ بات لکھی ہے کہ دل میں ہم یہ نیت کر لیں، اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سے یہ آج جو ہے نازک حالت میں ہے، جی جی، لیکن ہم یہ کہیں کہ آج تم اچھے نظر آ رہے ہو، تو دل میں یہ نیت کر لیں تاکہ غلط بھی نہ ہو کہ اس 24 گھنٹے میں اس نے کتنی دعائیں مانگ لی ہوں گی، نمازیں بھی پڑھ لی ہوں گی شاید، اور تلاوت بھی کی ہوگی، چاہے لیٹے لیٹے ہی صحیح. بالکل بالکل. تو نامہ اعمال تو اچھا ہو گیا کل سے. سبحان اللہ. تو یہ نیت کر لیں کم از کم، لیکن یہی بات کہیں کہ اچھے نظر آ رہے ہوں.
بالکل ماشاءاللہ. وہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے کے گئے جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، ہلکا ہے، پاکیزہ ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کے گناہ دھل جائیں گے، آپ پاک ہو جائیں گے، اللہ آپ کو شفا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم. امید دلائے. جی. لیکن وہ شخص چونکہ تکلیف میں تھا، یعنی مریض کی عیادت کے موقع پر ہمیں بھی یہ الفاظ کہنے یہ چاہیے. الفاظ کہنے چاہیے لا بأس طہور انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ یعنی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ تکلیف آپ کے لیے گناہوں سے معافی کا سبب بن جائے اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں موجود ہے. جی. جب بندہ مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کے اور اس کے گناہوں گناہوں کو کو معاف فرماتے ہیں. جی. تو یہ بخار، یہ تکلیف، اس سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ. یعنی اسے امید دلائی. اب اس بندے کے پاس بھی آپ گئے تو آپ نے اس کو امید دلائی. جی. تو لیکن وہ بڑا نا امید ہو چکا تھا. کہنے لگے ایک بوڑھا شخص ہے، بخار نے اس کو دبا کے رکھ دیا ہے. اور صحیح ہے. ایک تو بہت زیادہ وہ بوڑھا تھا کہ حواس متاثر ہو جاتے ہیں، بلا شک، اور یہ کہ بخار بہت تیز تھا. بہت تیز تھا. تو جب بہت تیز بخار انسان پر سوار ہوتا ہے تو اس انسان کے مریض کے حواس متاثر ہو جاتے ہیں. تو یہی کیفیت اس پر طاری تھی. تو یہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا جی دیکھیے بخار نے اس کو ابال کے رکھ دیا ہے یا اکھاڑ کے رکھ دیا ہے. کہنے لگا کہ کلا بل ہی حمی تفور على شیخ کبیر تزیرہ القبور. سبحان اللہ. لا حول ولا قوة. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر کی بات نہیں ہے، یہ بخار یہ تمہارے لیے گناہوں سے معافی کا سبب ہے. وہ کہنے لگا کہ گناہوں سے معافی کا سبب؟ یہ تو جناب ایسا بخار مجھ پر چڑھا ہوا ہے کہ یہ اس بڈھے کو قبر میں پہنچا کر ہی اب دم لے گا. یوں کہنے لگا وہ. یعنی کافی نا امید ہو چکا تھا وہ. پھر اتنے سخت الفاظ کہے کہ کیا یہ گناہوں سے صفائی کرے گا اور آپ امید کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو مجھ بڈھے کو اب قبر میں پہنچا کر ہی چھوڑے گا یہ بخار. یوں کہنے لگا وہ. جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر فرمایا کہ فنعم اذن، کہ چلو پھر ایسا ہی صحیح. ایسا ہی صحیح. جی. آپ کوئی جبری تو نہیں کر سکتا. تو غلط بات اس نے کہی. جی جی بالکل. تو یہ ہے کہ انسان بالکل آخر وقت میں بھی ہو تو ایک تو یہ ہے جیسی بھی تکلیف ہو تھوڑے صبر کا دامن اچھی بات نہیں کرنی تو بری بات بھی بری بات بھی نہیں کرنی چاہیے. محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. محترم، جیسا کہ آج کی اس نشست میں موضوع گفتگو ہے کہ انسان ہمیشہ پر امید رہا کرے، اچھی امید رکھا کرے، منفی گفتگو سے، منفی باتوں سے، منفی سوچ سے پرہیز کیا کرے. جی. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے ایک مقولہ یاد آ رہا ہے عربی ادب کا، کہ کہتے ہیں کہ البلاء موکل بالکلام یا البلاء موکل بالمنطق، کہ بری بات نکالی تم نے زبان سے تو اسی وقت بلا تمہیں آ جکڑے گی. یہ بات بالکل میں سمجھتا ہوں. ایک تو زبان سے نہیں نکالنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں بھی کہا جاتا ہے یار کوئی اچھی بات نکالو. صحیح ہے. کوئی جاتے ہوئے کوئی کہتے یار گھڑی نہ لگ جائے، ایسا نہ ہو جائے، تو ایسی بات تو نہ کریں کم از کم. اللہ خیریت سے لے جائیں. جی بالکل. تو اب گاڑی اگر لگ گئی تو پھر یہی کہیں گے جی دیکھیں، یعنی دل میں اگر کوئی ایسا اندیشہ ہو بھی تب بھی آدمی بات اچھی کرے، اور اللہ کی پناہ طلب کرے. جو دعائیں وغیرہ ہیں وہ پڑھ کر روانہ ہو، یا کوئی بھی کام ہو تو وہ دعائیں پڑھ کر بالکل شروع کیا جائے، آغاز کیا جائے. اور یہ کہ اللہ پر توکل ہو، ایمان ہو. بلا شک دل میں اندیشہ پالنے کی ضرورت نہیں. خدا نہ خواستہ اندیشہ ہو بھی تو زبان سے اچھی بات کرے. بلا شک. تو اس سلسلے میں یہ جو بری بات کہنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بری بات کہی، البلاء موکل بالمنطق، بری بات زبان سے نکالی تو کوئی بلا، کوئی آفت، مصیبت وہ آ جکڑے گی، ویسا ہو جائے گا.
تو حدیث بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، جب کسی نے دوسروں کے بارے میں یوں کہا کہ یہ سب تو برباد ہو گئے، مارے گئے، تو وہ خود سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کس بارے میں ہے، کیا پس منظر ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نا امیدی سے، بدشگونی سے محفوظ رکھنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اس قسم کی باتیں مت کیا کریں، اس قسم کی باتوں سے ابتدا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک مثبت پہلو ہمیشہ سامنے رکھیں، منفی پہلو کو اپنے سامنے نہ لائیں، منفی پہلو سے ہمیشہ پرہیز کیا جائے۔ جی تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلان لوگ تو برباد ہو گئے، ان کا نصیب اچھا نہیں، ان کا فلان خراب ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ خود ہی ہلاک ہونے والا ہے، سب سے پہلے ہی خود ہی یہ برباد ہونے والا ہے۔ تو لوگوں کی بربادی کیا، خود اپنی بربادی اس نے گویا کر لی ہے۔ یعنی اگر وہ اس نقطہ نظر سے کہہ رہا ہے کہ لوگ تو مارے گئے، گویا کہ لوگ سب بہت برے ہیں، معاشرے میں برائیاں پھیل چکی ہیں، جڑ پکڑ چکی ہیں، لوگ سب کے سب جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں، اور ان میں خیر کی کوئی امید باقی نہیں بچی ہے، یعنی وہ دینی و اخلاقی لحاظ سے اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود تو غرور اور تکبر اور خود پسندی کا شکار ہے، کہ اس کی نظر میں سبھی برے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، گناہگار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، ایک اکیلا ہی وہ متقی اور پرہیزگار بچا ہے تمام انسانی آبادی میں۔ تو اس میں خود پسندی اور غرور بھی موجود اور دوسروں کو حقیر اور گنہگار سمجھنے کا پہلو بھی پایا گیا، تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی برائی ہے بلا شک۔ تو یوں ایسا کہنا کہ لوگ تو سب مارے گئے، اگر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگوں میں برائیاں ہیں تو ہمیں یوں کہنے کی بجائے کہ یہ سب تو مارے گئے، یوں کہنے کی بجائے ہمیں خلوص دل سے ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، نصیحت کی جائے، اور کچھ نہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دیں۔ صحیح بات ہے۔ تو اس کے علاوہ مزید یہ کہ بقول اہل علم دل میں اگر امید کا دیا جلتا رہے گا تو اس کا ایک عمدہ نتیجہ یہ بھی ظاہر ہوگا کہ انسان ہمیشہ محنت کیا کرے گا۔ بلا شک بلا شک، جیسے کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے، اور یہ کہ زندگی کا دوسرا نام ہے امید۔ بلا شک جب تک امید قائم ہے، امید بندھی ہوئی ہے تو انسان زندہ ہے، اور جب امید نے دم توڑ دیا، امید ٹوٹ گئی، گویا اسی وقت وہ بس ایک لاش بن گیا، بھی ٹوٹ گئے۔ صحیح، بلا شک حوصلہ جب ٹوٹ گیا وہ خود بھی ٹوٹ گیا۔ ہمیں خود اپنی اگلی سانس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کتنی سانسیں باقی ہے، کب ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ شگون رکھتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں انشاءاللہ چند سال اور ہمیں مل جائے گی، انشاءاللہ اس میں ہم یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے۔ انسان اس کی پلاننگ کرتا ہے، یہ تو نہیں کہتا کہ بھائی میں بس گیا ختم، جی میں بیٹھ گیا۔ ایک بڑے ماہر نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان کے سامنے ایک بلیک بورڈ ہو اور وہ پورا سیاہ ہے، لیکن اس کے کسی ایک کونے میں ایک چھوٹا سا سفید نقطہ لگا ہوا ہے، تو اگر انسان کی سوچ مثبت ہوگی اور واقعی وہ کامیاب قسم کا انسان ہوگا تو وہ پورے بلیک بورڈ پر جو سیاہی ہے، جو بلیک ہے، اسے دیکھنے کی بجائے ایک کونے میں کوئی ایک جو چھوٹا سا سفید نقطہ ہے، اس کی نظر اس پر پڑے گی اور وہ پر امید رہے گا، وہ خوش ہو جائے گا، روشنی پھیلے گی، روشنی پھیلے گی۔ جی بلا شک۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کا جو طریقہ تھا، جو ان کا انداز فکر تھا، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کیا مصیبتیں، پریشانیاں ان پر ٹوٹیں، اور کیسے کیسے حالات، ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکا گیا، پھر گم ہو گئے، پھر جیل میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا کہ ہمیشہ یعقوب علیہ السلام کی زبان سے اچھی بات ہی نکلی اس قدر تکلیفوں کے باوجود۔ حضرت یعقوب یقیناً اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، جی، جسے اللہ رب العزت نے
حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری کے ساتھ یعقوب کی خوشخبری بھی ساتھ میں اللہ نے عطا فرمائی. وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب. ابھی اسحاق پیدا نہیں ہوا ہے, اللہ رب العزت نے اسحاق کی ولادت کے ہاں جو ہے یعقوب کی ولادت کی بھی خوشخبری عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو. تو یہ انبیاء علیہ السلام کا ایک عظیم سلسلہ تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کے بعد نا امید بالکل نہیں ہوئے. جی, یعنی اپنے بیٹے کی گمشدگی کے بعد. دیکھیے, ایک بیٹے کی گمشدگی انسان کو توڑ ڈالتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ انتہائی غمگین ہوئے, اللہ کے نبی ہونے کے باوجود غمگین ہوئے. یہ انسان کی ایک فطرت ہے. نبی ہے اپنی جگہ, لیکن دل میں امید بھی ہے کہ اللہ رب العزت اسے زندہ پھر ہمیں لے کے آئے گا. اتنا بڑا غم, یہاں تک کہ قرآن کریم میں جو منظر کشی کی گئی ہے کہ یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف پر. وابیضت عیناہ من الحزن, روتے روتے بینائی چلی گئی, آنکھیں سفید ہو گئی. سبحان اللہ. اور یہ کہ وہو کظیم, انہیں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا. سبحان اللہ. پھر بھی فرمایا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. جی, بلا شک کتنی بڑی بات ہے. کہنے لگا بیٹو جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت سے سوائے کافر کے اور کوئی مایوس نہیں ہوتا. یہ آپ کا کلمہ طیبہ ہے. اچھا, اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے امید اپنی جگہ ہے, لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو پورا یقین ہے کہ میرے بیٹے یوسف کو اس کے بھائیوں نے ہی کہیں سائیڈ لگایا ہے. اس کے باوجود اپنے بیٹوں سے بھی مایوس نہیں ہوئے. جی ہاں, یعنی باپ پھر انہی کو کہہ رہا ہے, یعنی ماں باپ اگر اپنے بچوں سے ہی بدگمان ہوں گے تو یہ بچوں کے لیے بربادی ہے بلا شک. اور یہ کہ ماں باپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی حرکت کی ہے, چکر چلایا ہے بلا شک, لیکن اس کے باوجود ایسی باتیں اور دل میں ان کے لیے برائی کی بجائے ایسے اچھے خیالات کہ کہیں یہ اللہ کی طرف سے مارے نہ جائیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے عظمت بلا شک, اور یہ ہے در حقیقت یہ بڑا پن. انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے ہی کہیں کیا ہے اس کو. جی بالکل. اور کپڑا ان کی وہ قمیص ان کے کپڑے لے آئے اور کہنے خون دکھا دیا کہ اے ابا جان وہ بھیڑیا تو یوسف کو کھا گیا. سبحان اللہ. تو اسی وقت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ بھیڑیا بہت کوئی سمجھدار تھا کہ قمیص تو سلامت ہے, کہیں سے پھٹی بھی نہیں ہے, اور یہ کہ وہ کھا گیا کہ کوئی عجیب بھیڑیا تھا. تو وہ سمجھ گئے انہوں نے خون خود ہی کہیں سے لگا دیا. جی بلا شک. بہانہ بنا. پھر انہی بیٹوں سے انہی بھائیوں سے حضرت یوسف کے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ انہیں تلاش کرو. جی, ڈھونڈو انہیں. صحیح ہے. اور اللہ کی رحمت کو تھامے رکھو. صحیح. انشاءاللہ وہ دونوں مل جائیں گے. جی ہاں, تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ بچوں سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے نظر انداز کیا جائے. اسے یہ نہ کہیں روز ان کو کہیں کہ بھئی تمہارے وجہ سے یہ ہو گیا, تمہارے وجہ سے یہ ہو گیا. جی, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ کہ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. جب وہ بشیر یعنی خوشخبری لیے ہوئے ایک شخص آیا, سالوں گزر جانے کے بعد بقول مفسرین واللہ عالم, کچھ مفسرین تو کہتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے تھے. سبحان اللہ. واللہ عالم, کتنا بڑا عرصہ ہے. تو اتنے زمانوں کے بعد وہ ایک شخص قمیص لے کر آیا, وہ یا تو یوسف علیہ السلام کی یا بنیامین کی. جی, یہ بنیامین بھی جو ہے یہ بھی گم ہو گئے تھے. یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ پہنچ گئے تھے تو انہوں نے اس کو کسی بہانے سے وہاں اپنے پاس رکھ لیا تھا. صحیح. جی, تو الغرض اتنے سال گزرنے کے بعد جب وہ قمیص لے کر آیا خوشخبری دینے والا انسان, تو یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا, جب وہ ابھی گاؤں میں پہنچا تو پہلے ہی فرما دیا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی. اور اس کے بعد یہ کہ القاہ علی وجہہ, جب اس شخص نے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیص لگائی یا ڈالی,
فارتد بصیرا، سبحان تو اللہ، یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی. سبحان اللہ. یہ تو ایک اللہ کی طرف سے معجزہ اور اللہ کی طرف سے شفا ہے، ایک اور پھر سبب بنا فرمایا کہ دیا. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ رکھا تھا کہ میں جو جانتا ہوں اللہ کی طرف سے تم نہیں جانتے. بلا شک. پھر اپنے ان بیٹوں کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت فرمائی کہ یا اللہ انہیں معاف فرما دے. جی جی بالکل. کہ معلوم تھا کہ انہوں نے ہی کوئی حرکت کی ہے. اور فرمایا کہ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جی اللہ تمہیں معاف فرمائے اور وہ یقیناً بہت ہی معاف کرنے مہربان ہے، معاف فرمانے والا ہے. بلا شک. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے اور کوئی اپنا کام نہیں تھا، بلا شک. اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، دعوت حق کی خاطر وہاں تشریف لے گئے تھے، اور پیدل پیادہ پیروں پر چل کر یہ طویل دشوار گزار پہاڑی راستہ مکہ سے طائف تک یہ آپ نے طے کیا. طے کیا بالکل. لیکن جب وہاں پہنچے تو طائف والوں نے دعوت حق قبول کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، انکار کیا، لہو لہان کیا، پتھر برسائے. تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ کہ ایک دوسرا فرشتہ بھی ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ، اور اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی دونوں پہاڑوں کو ملا دے، یہ طائف والے سب کے سب کچلے جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یادگار الفاظ ارشاد فرمائے کہ نہیں، شاید آئندہ چل کر ان کی نسلوں میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے جو کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدت کی گواہی دیں. تو یہ امید یہ امید ہی کی بات تھی. بلا پھر شک. ایسا ہی آپ ہوا. صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعا تک بھی کہ فرمائی تھی. محمد ابن قاسم صرف 17 سال کی عمر میں جس نے اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے سندھ اور ہند کتنی بڑی دنیا فتح کی، تو وہ طائف والوں سے ہی پھر وہ پیدا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور یہ کہ آپ نے عمدہ انداز میں مفصل رہنمائی فرمائی. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ہم سب کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ امید کی شمع روشن رہے. آمین. ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.